اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروشی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ آج کا یہ جو دور جا رہا ہے، اس میں عدم برداشت جو ہے اس کا دور ہے۔ برداشت ختم ہو چکی، اور صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری کائنات میں یہ جو زیرو ٹالرنس کا ایک فیز چل رہا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں، باپ بیٹے کی بات توجہ سے نہیں سنتا، بیٹا باپ کی بات توجہ سے نہیں سنتا، بیوی اور شوہر میں انڈرسٹینڈنگ نہیں، زیادہ تر ایک دوسرے کو برداشت ہم نہیں کر رہے۔ تو اس کا مسئلہ کیا ہے؟ بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ تو یہ ہے کہ خالق کائنات اللہ تعالیٰ جو ہے، انہوں نے یہ دنیا بنائی اور احکامات جاری کیے زندگی گزارنے کے لیے، کس طرح زندگی گزار۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ زندگی گزار کے دکھا دی۔ یعنی قرآنی تعلیمات جو تھی ان پر عملی جو نمونہ تھا وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس میں بنیادی بات کیا تھی؟ جو بنیادی بات حضور کے کردار میں اور جو قرآن اور آیات کی روشنی میں، وہ برداشت تھی، ٹالرنس۔ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تبلیغ فرمائی اور بہت کم مسلمان ہوئے، چونکہ وہاں آپ برداشت کا سبق دے رہے تھے، صحابہ کو برداشت سکھا رہے تھے، بلکہ یہاں تک بھی حکم تھا کہ اگر تم پر کوئی ہاتھ اٹھائے تو تم نے جواب نہیں دینا۔ لہذا لوگ اس طرف آ نہیں رہے تھے، لیکن وہ جو 15-20 مسلمان ہوئے، وہ اتنے پکے مسلمان بنے، وہ اس سے نکلے ہوئے تھے، ایسی کوٹھالی سے، ایسی انگیٹھی سے وہ کندن بنے ہوئے تھے کہ پھر آدھی دنیا پہ انہوں نے حکومت کی۔ مدینہ شریف میں جا کے تعداد بہت زیادہ ہو گئی۔ اب وہ برداشت جو ہے، وہ قرآن پاک کیا فرما رہا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155، اس میں کہا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں پھلوں کی کمی سے، دوسری کئی چیزوں سے آزمائیں گے، آزمائش ہوگی تمہاری، اور جو لوگ اس پر کھڑے رہیں گے، صبر کریں گے، اور جب ان پہ کوئی مصیبت آئے گی، اس کا مفہوم یہ آیت کا، تو وہ ایک ہی بات کہیں گے، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر وہ لوگ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ جن پہ اپنی صلاۃ اور سلام بھیج رہا ہے،
یعنی برداشت اور صبر تقریباً ایک ہی چیزیں ہیں. تو صبر کا قرآن نے کتنا ذکر کیا. سورہ عصر اس میں یہ کہا گیا کہ یہ نہیں کہ تم صرف خود حق پر ہو جاؤ بلکہ لوگوں کو بھی اس طرف لاؤ، تلقین کرو، اس کی تواصی کرو، اور صرف خود نہیں صبر کرو بلکہ دوسروں کو بھی اس طرف لے کر آؤ. وہاں بھی یہ بات برداشت کی اور اس چیز کو. اس کے بعد اور بھی کئی آیات میں بات کی گئی، سورہ 3 میں بھی یہی بات کی گئی. اور اس کے بعد یہ چیز ہے کہ جو بنیادی سبق، جو بنیاد قرآن نے، حدیث نے فراہم کی مسلمانوں کو، بلکہ ساری کائنات کو، اب کوئی اسلام میں آئے یا نہ آئے، یہ تو منشور الہی ساری کائنات کے لیے ہے نا. تو وہ نماز اور روزہ. تو نماز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی برداشت ہے کہ جب نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ نے کوئی گالی بھی دے دے تو اس کا جواب نہیں دے سکتے، نماز ٹوٹ جائے گی. لہذا صبر پیدا ہوتا ہے، ٹالرنس پیدا ہوتی ہے، ول پاور اسٹرانگ ہوتی ہے. اور روزہ کہ بھوک لگے، پیاس لگے، تم نے فلاں وقت تک کچھ نہیں کھانا پینا، اس سے بھی برداشت پیدا ہوتی. یہ بھی صبر سکھا رہا ہے روزہ بھی، یہ بھی ٹالرنس کی طرف لے کے جا رہا ہے. تو جو ہماری عبادات جو بنیادی ہے اور جو ہماری یہ بنیادی چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی پوری انسانیت کے لیے، تاکہ ان میں برداشت پیدا ہو، ان میں ٹالرنس ہو. جو معاشرہ، جو سوسائٹی، جو گھر، جو ملک عدم برداشت کا شکار ہو جاتا ہے وہ اخلاقی طور پہ تباہ ہو جاتا ہے. اس لیے اس پر بڑا زور دیا گیا کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات پہ بڑی سختیاں جھیلی، بہت تکالیف برداشت کی خود بھی، اور دکھایا سب کو کہ میں اتنی تکلیف برداشت کر رہا ہوں، اتنی سختیاں برداشت کر رہا ہوں، اتنے مصائب سے گزر رہا ہوں کہ جب مجھے پتھر مارے گئے، پاؤں سے خون جاری ہو گیا، اور کئی واقعات میں تو فرشتہ بھیجا گیا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں پہاڑوں کو ملا دوں تاکہ یہ کچلے جائیں، ان کو پیس کے رکھ دے پہاڑ. لیکن آپ نے کہا نہیں، میری تو درخواست یہ ہے کہ اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کی اولاد جو ہے وہ ایک اللہ کو مانے اور کسی کی پرستش نہ کرے. اتنی سختیاں، اتنی مصائب، اس کے بعد بھی حق پر اڑے رہے، جمے رہے. تو یہ عدم برداشت اسی وقت ختم ہو سکتی ہے جب ہم خالق کائنات کے اس منشور کی طرف جائیں گے، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کی طرف جائیں گے. مسلمان ہو جانا بڑی اچھی بات ہے، ہم مسلمان ہیں، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. لیکن غیر مسلموں کے لیے بھی یہی بات ہے کہ اگر اس دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ جو زیرو ٹالرنس پہ پہنچ چکی ہے یہ دنیا، اس کو واپس لانا چاہتے ہیں، تو آپ کو قرآن کے ارشادات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنانا پڑے گا. یہ بہت ضروری ہے، چونکہ برداشت پیدا ہوگی تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. بعض دفعہ خاوند بیوی کی بات نہیں مانتا، کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، برداشت نہیں. بعض دفعہ بیوی خاوند کی بات نہیں مانتی، پھر جھگڑا ہو جاتا ہے، برداشت نہیں. نمک زیادہ ہو گیا، پلیٹ پھینک دی کہ یہ کیا کیا ہے، سارا کھانا ہی زہر بنا دیا ہے. اور اگر بیوی خاوند نے کوئی بات کہہ دی تو بیوی اٹیچی کیس اٹھا کے جا رہی ہے کہ میں تو جا رہی ہوں
اپنے والدین کے گھر، یہ برداشت کا نہ ہونا، برداشت کا ختم ہونا، یہ بہت ایک بڑا کینسر ہے، ناسور ہے، جو بڑی بری طرح پوری اس کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ اور شاید مجھ میں بھی برداشت نہ ہو، میں یہ بات نہیں کرتا، میں تو وہ بات بتا رہا ہوں جو مجھے اور آپ کو کرنی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ لہذا اس کی طرف اگر ہم جائیں گے، یعنی قرآن کی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، تو پھر یہ ساری باتیں ٹھیک ہو جائیں گی، یہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی۔ لیکن اگر یہ نہیں ہوگا، صبر نہیں ہوگا، تو حسد پیدا ہوتا ہے، حسد پیدا ہوتا ہے تو تمام بیماریاں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں، کہ جڑ ہے وہ۔ اس لیے اس خالق کائنات کی طرف رجوع کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ اور آپ کی زندگی کی طرف رجوع کیا جائے، پھر ہم اس دنیا کو گہوارہ امن بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔